السلام علیکم۔ صبح سے رات ہو گئی اور معمہ حل نہیں ہو سکا تھا۔ دو ہیلی کاپٹر فضا میں چکرا رہے تھے اور کافی نیچے پرواز کر کے جائزہ لے رہے تھے، لیکن یہ معمہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ پھر اچانک ہی ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور ہٹ کے پرخچے اڑ گئے۔ بڑے بڑے پتھر ریلے میں بہہ کر دور تک سمندر میں جا گرے، اور اب یہاں ایک خوفناک گڑھے کے علاوہ اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ گڑھے سے پانی کی دھار ابل رہی تھی اور نشیب میں بہہ کر دوبارہ سمندر میں جا ملتی تھی۔ اس علاقے کو انتہائی خطرناک قرار دے دیا گیا۔ اعلیٰ حکام احکامات جاری کرنے لگے۔ اطراف میں فوراً ہی خاردار تاروں کی باڑ لگا دی گئی، اور جتنے ہٹ اس باڑ کے علاقے میں آ رہے تھے انہیں مشکوک قرار دے کر خالی کرا لیا گیا۔ اب یہاں کسی ذی روح کا وجود نہیں تھا۔ خاردار باڑ کی دوسری طرف پولیس چوکنا تھی اور کسی بھی لمحے کسی خوفناک واقعے سے نمٹنے کی منتظر تھی۔ دوسرے دن کے اخبارات بڑی سنسنی خیز سرخیوں سے سجے ہوئے تھے۔ اس خبر کو کوئی صحیح نام نہیں دیا جا سکا تھا کہ یہ ہوا کیا تھا۔ تحقیقات کرنے والی ٹیمیں یہاں اپنا بوریا بستر لے کر آ پڑی تھیں، اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کی جا رہی تھیں کہ اچانک ہی کسی ہٹ کی تہہ میں سوراخ کیسے ہو گیا اور سمندر کا پانی اس سوراخ سے وہاں تک کیسے جانے لگا۔ دوسری طرف نیوی کے ارکان نے بھی سمندر میں جائزہ لینا شروع کر دیا اور یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ سمندر کی کیفیت اس سلسلے میں کیا ہے اور اس واقعہ سے سمندر کا کیا تعلق ہے۔ انہیں یہ سب کچھ تو معلوم نہیں ہو سکا، لیکن سمندر سے 4 لاشیں ضرور دستیاب ہوئی تھیں، جن میں سے 3 غیر ملکیوں کی لاشیں تھیں اور ایک کوئی مقامی آدمی ہی تھا۔ تاہم ان لاشوں سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا تھا، سوائے اس کے کہ مقامی آدمی گولی سے ہلاک ہوا ہے اور باقی تینوں پانی میں ڈوبنے سے۔ دردانہ کو ہسپتال میں ہوش آیا تھا۔ کچھ دیر تک تو اسے صورتحال کا احساس ہی نہ ہو سکا۔ کلوروفارم کی بو دماغ میں رچی ہوئی تھی اور طبیعت بھاری بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے اس کمرے کے ماحول کو دیکھا اور پھر اسے واقعات یاد آ گئے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سامنے ہی اسے ایک نرس نظر آ رہی تھی جو کسی کام سے ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ دردانہ نے چونک کر نرس کو دیکھا اور پھر اس کی سمجھ میں آ گیا کہ یہ سفیدی ہسپتال کی ہے۔ نرس اسے دیکھنے لگی تھی۔ ہیلو، سنو، میں کہاں ہوں؟ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو؟ ہسپتال میں ہو اور بے ہوشی کے عالم میں یہاں لائی گئی تھیں۔ اوہ، میرے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ کیا وہ؟ نہیں، تم یہاں تنہا آئی ہو؟ براہ کرم تم مجھے کسی ڈاکٹر سے ملوا دو، میں کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہتی ہوں۔ نرس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا، پھر باہر نکل گئی اور چند لمحات کے بعد وہ ایک نوجوان ڈاکٹر کے ساتھ واپس آئی۔ ہیلو ڈاکٹر۔ ہیلو میڈم، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، میں جانا چاہتی ہوں۔ میڈم، آپ کو پولیس نے یہاں پہنچایا ہے۔ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں پولیس کی اجازت کے بغیر آپ کو یہاں سے جانے دوں۔ پولیس؟ لیکن آخر کیوں؟ براہ کرم یہ سوال آپ اسی پولیس آفیسر سے کیجئے جو آپ کو یہاں لے کر آیا ہے۔ سنو ڈاکٹر، میں کوئی بے حیثیت انسان نہیں ہوں۔ یہاں اگر مجھے میری مرضی کے خلاف رکھا گیا تو تم لوگوں کو مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں جنہیں میں پورا کر رہی ہوں۔ بہتر یہ ہے کہ فوری طور پر مجھے اس انسپکٹر سے ملا دو۔ اتفاق کی بات ہے کہ پولیس آفیسر ابھی ابھی یہاں آئے ہیں اور انہوں نے بڑے ڈاکٹر سے آپ کے بارے میں پوچھا ہے۔ میں انہیں اطلاع دیے دیتا ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہی چلتی ہوں، دردانہ نے کہا، اور ڈاکٹر نے شانے ہلا دیے۔ دردانہ ڈاکٹر کے ساتھ چل پڑی۔ ڈاکٹر شاید ہسپتال کے سرجن کے کمرے میں اسے لے گیا تھا۔ یہاں دردانہ نے ایک پولیس آفیسر کو دیکھا۔ پولیس آفیسر دردانہ کو دیکھ کر چونک پڑا تھا۔ اس نے دردانہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آئیے آئیے، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں انسپکٹر، مجھے یہ بتائیں کہ مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے؟ کوئی خاص بات نہیں ہے میڈم، دراصل ساحل پر ایک حادثہ ہو گیا تھا اور آپ اپنے ہٹ میں بے ہوش پائی گئی تھیں۔ ظاہر ہے آپ کو ہسپتال پہنچانا ہمارا فرض تھا۔ ساحل پر کیا حادثہ ہو گیا ہے؟ عجیب و غریب، ناقابل یقین،
ایک ہٹ میں سے اچانک پانی ابلنے لگا، اور اب یہ کیفیت ہے کہ اب اس ہٹ کی جگہ ایک ہولناک گڑھا ہے۔ اس گڑھے میں سے پانی ابل کر سمندر میں واپس جا رہا ہے۔ اپنی نوعیت کا یہ اتنا حیرت ناک واقعہ ہے کہ سب کی عقلیں چکرائی ہوئی ہیں۔ دردانہ اپنے بارے میں پولیس کو مطمئن کر کے وہاں سے نکل آئی۔ اسے شبان کے بارے میں فکر بہت تھی، چہرے سے پریشانی عیاں تھی۔ اس نے ایک ٹیکسی روکی اور اس میں بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب چل پڑی۔ سر بری طرح چکرائے جا رہا تھا۔ یہ احساس اسے خوفزدہ کر رہا تھا کہ کہیں شبان کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ غلطی اس کی نہیں تھی، اس نے تو اسد شرازی کی ہدایت پر ہی ڈاکٹر شرف سے تعلقات استوار کیے تھے، اور اسد شرازی نے ڈاکٹر شرف سے پورے تعاون کا وعدہ کر لیا تھا۔ ٹیکسی نے اسے اس کی منزل پر چھوڑ دیا اور ڈرائیور کو بل ادا کر کے وہ اندر چل پڑی۔ پاؤں میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلی شخصیت جو نظر آئی وہ شبان ہی کی تھی۔ اسے دیکھ کر دردانہ ششدر رہ گئی تھی۔ پھر وہ شبان کی طرف دوڑی۔ شبان کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ تھی۔ دردانہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم ٹھیک ہو نا شبان؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، شبان نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا، اور دردانہ اسے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی۔ شبان کو دیکھ کر اس کی تمام پریشانی یکلخت دور ہو گئی تھی۔ شبان کو اس نے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے کہا، اوہ میرے خدا، میں تو مر ہی گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا واقعہ ہوا؟ براہ کرم مجھے بتاؤ۔ آپ سکون کا سانس لیجئے آنٹی، کوئی خاص بات نہیں ہے، میں آپ کو تفصیل بتائے دیتا ہوں۔ شبان نے ہٹ میں ہونے والی تمام کارروائی دردانہ کو بتائی اور وہاں سے نکل آیا۔ دردانہ نے بے اختیار شبان کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ تم بچ گئے شبان، یہ میری زندگی کا سب سے بڑا خوشگوار واقعہ ہے۔ ڈاکٹر شرف بیچارہ اپنے دوستوں کا شکار ہو گیا، مگر غلطی اسی کی تھی۔ شبان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش بیٹھا رہا۔ دوسرے دن کے اخبارات میں دردانہ نے پوری تفصیل پڑھی اور ششدر رہ گئی۔ ڈاکٹر شرف کی موت کی اطلاع درج تھی، اور ان تینوں آدمیوں کی لاشوں کا تذکرہ بھی۔ وہ اپنی ہی سازش کا شکار ہوئے تھے۔ ڈاکٹر شرف کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن دردانہ پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے اسد شرازی کی ہدایت پر اس نے اب تک یہ عمل کیا تھا، ورنہ باقی زندگی تو جس انداز میں گزر ہی رہی تھی۔ اس کے فرائض یہ تھے کہ وہ شبان کی نگہداشت کرے اور اس کا تجزیہ کرتی رہے۔ اسد شرازی پورے 3 ماہ کے بعد واپس آیا تھا۔ اپنے گھر اور کاروبار کا جائزہ لینے کے بعد وہ دردانہ کے پاس پہنچا۔ شبان کو دیکھ کر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو شبان، تم تو 3 ماہ میں بہت بدل گئے۔ شاید، شبان نے معمول کے مطابق مختصر جواب دیا۔ کہو دردانہ، کیسے گزرے یہ 3 ماہ؟ بہت اچھے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ ہمارے ڈاکٹر شرف کا کیا حال ہے؟ ڈاکٹر شرف اب دنیا میں نہیں رہے، دردانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور شرازی اچھل پڑا، ارے کیا ہو گیا تھا انہیں؟ اور جواب میں دردانہ نے پوری کہانی سنا دی۔ اسد شرازی سکتے کے سے عالم میں رہ گیا تھا۔ پھر اس نے کہا، میں تو اس کے تعاون سے بہت منصوبوں کی تکمیل کا تصور کر رہا تھا۔ غلطی ڈاکٹر شرف کی تھی شرازی صاحب، انہیں ابھی شبان کی کہانی عام نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس سے مجھے بھی ایک سبق ملا ہے، اسد شرازی نے متاثرہ لہجے میں کہا۔ اوہ کیا جناب؟ دردانہ نے اسد شرازی کو دیکھتے ہوئے کہا، دراصل شبان ہمارے لیے ایک انوکھی شخصیت رکھتا ہے، اور اس مہم کے دوران بھی میں نے اس کے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے۔ انسان انوکھی شخصیتوں کا تذکرہ اپنے دوستوں کے سامنے کرتا ہی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ شبان کی شخصیت کو منظر عام پر لانے سے ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ جرائم پیشہ افراد اس کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ایسا کوئی نوجوان اس کے لیے بھی باعث کشش ہو سکتا ہے۔ دردانہ، میری رائے ہے کہ شبان کو خاموشی سے پروان چڑھایا جائے، اس شخصیت کا تذکرہ کسی سے نہ کیا جائے، بلکہ اسے اس قابل بنا لیا جائے کہ وہ خود بھی حالات کو سمجھ کر صحیح فیصلے کر سکے۔ اب دیکھو نا، ان لوگوں نے اپنی جان بھی کھوئی اور ڈاکٹر شرف جیسے قیمتی انسان کو بھی ختم کر دیا، جو سمندریات کے سلسلے میں ہمارا معاون ثابت ہو سکتا تھا۔
وہ ان لوگوں کو شبان کے بارے میں تفصیلات نہ بتاتا تو یقینی طور پر یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ میں نے اس مہم کے دوران صرف سمندر پر نگاہ رکھی ہے۔ دنیا کے ایسے لاتعداد پراسرار خطے ہیں جہاں کی کہانیاں ابھی انسانی زبانوں تک نہیں پہنچی ہیں۔ سمندر کا بیشتر حصہ ایسا ہے جہاں سمندری جہازوں کا گزر بھی نہیں ہوتا۔ وہاں جزائر بھی ہیں اور زیر سمندر انوکھی کہانیاں بھی۔ ایسی کہانیوں میں شبان ہمارا بہترین معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر ہم نے اس کی شخصیت کو عام کر دیا تو جرم کی دنیا کے لوگ اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور اچھی خاصی قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جائے گا۔ نہیں دردانہ، ہمیں اپنی پالیسی تبدیل کرنا ہوگی۔ شبان کو اب بالکل خاموشی سے ایک عام نوجوان کی حیثیت سے پرورش کیا جائے گا اور اس کی کہانی اب صرف ہم دونوں کے ذہنوں میں محفوظ رہے گی۔ اس مہم کے دوران میری ملاقات ایک کیپٹن سے ہوئی ہے جو یمن سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جوان بہت پرعزم اور جنگجو ہے۔ سمندر کی دنیا میں اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ میں نے یوں ہی اس سے کہہ دیا تھا کہ سمندر میں ولادت پانے والا ایک نوجوان میری نگاہوں میں ہے جو عجیب و غریب خصوصیات کا مالک ہے۔ کیپٹن بلال نے مجھ سے اس نوجوان سے ملاقات کی فرمائش کی اور میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ البتہ خوش قسمتی سے میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ وہ نوجوان میرے پاس ہی پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بہت اچھا کیا میں نے۔ حالانکہ کیپٹن بلال ایک عمدہ انسان ہے، تاہم میرا خیال ہے کہ اسے اتنا بتا کر بھی غلطی کی ہے۔ تو اب ہم دردانہ یوں کریں کہ آئندہ اپنے طور پر ہی شبان پر تجربات کرتے رہیں گے۔ میرا خیال ہے مجھے اپنی مہماتی زندگی کا دور ختم کرنا پڑے گا اور چند سال صرف شبان پر ریسرچ کرتے ہوئے گزارنا ہوں گے۔ بہرحال جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب ہمیں نئے منصوبوں پر عمل کرنا ہوگا۔ دردانہ نے اسد شرازی کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ اسد شرازی نے واقعی اپنے آپ کو محدود کر لیا اور اپنے طور پر جو کچھ بھی کر سکتا تھا کرتا رہا۔ ادھر شبان کا یہ عالم تھا کہ وہ ہر لمحہ ایک نئے انکشاف کا حال بنتا تھا اور یہ لوگ اس کی تمام کیفیات کو نوٹ کرتے جا رہے تھے۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ جو کچھ تعلیم اسے دی گئی تھی اس نے اسے کئی گنا بڑھا کر پیش کیا تھا۔ جسمانی طور پر بھی اس کے بڑھنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ چند ہی سالوں میں وہ ایک خوبصورت نوجوان نظر آنے لگا جس کی عمر ان لوگوں کے حساب سے اتنی نہیں تھی جتنا وہ نظر آنے لگا تھا۔ اس کی بے مثال جوانی اور مردانہ وجاہت بہت سی دلچسپ کہانیوں کا باعث بھی بنی ہوئی تھی، اور خود دردانہ ایک عورت کی نگاہ سے اسے دیکھتی تو اسے یہ محسوس ہوتا کہ وہ صنف مخالف کے لیے انتہائی پرکشش نوجوان ہے۔ یہ ایک نیا مسئلہ تھا جو ان لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بھی بن سکتا تھا۔ اسد شرازی اس دوران سمندر کے بارے میں اتنی معلومات حاصل کر چکا تھا کہ اب اسے ماہر سمندریات کہا جا سکتا تھا۔ لاتعداد قیمتی اور نایاب کتابیں اس نے سمندر سے متعلق حاصل کی تھیں۔ اس میں شواہد جمع کیے تھے جن میں سمندر سے متعلق پراسرار کہانیاں موجود تھیں، اور اس طرح ان کے پاس بہترین مواد مہیا ہو گیا تھا۔ دردانہ شبان کی تربیت کے دوران دلچسپ واقعات سے دوچار ہوتی رہتی تھی۔ ایک رات شبان کی کیفیت اچانک بگڑ گئی اور وہ شدید بیمار ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو اس نے اس کا علاج شروع کر دیا تھا، لیکن تقریباً ایک ہفتہ شبان شدید بیماری کا شکار رہا۔ اس کی کیفیت میں کوئی افاقہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ڈاکٹر نے انہیں مشورہ دیا کہ شبان کو ہسپتال میں داخل کرا دیا جائے، اور اسد شرازی نے شبان کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھ کر اس بات پر عمل کرنے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ لیکن یہ اتفاق تھا کہ اس دن دردانہ کی نگاہ اس تھیلی پر پڑی جس میں کچھ عجیب و غریب قسم کے پتھر موجود تھے، اور اسے اس پراسرار عورت کا کہا ہوا یہ جملہ یاد آ گیا کہ اس تھیلی میں شبان کی ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ نہ جانے دردانہ کو کیا سوجھی کہ اس نے اس میں سے ایک پتھر نکال لیا اور اسے پانی میں ڈبویا۔ تقریباً 1 گھنٹے تک پانی میں ڈوبنے کے بعد اس نے وہ پانی شبان کو پلا دیا، اور اس کے جو نتائج برآمد ہوئے انہیں دیکھ کر دردانہ ششدر رہ گئی۔ شبان بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ادھر اسد شرازی شبان کو ہسپتال لے جانے کے تمام انتظامات مکمل کر چکا تھا، لیکن شبان کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا۔
اس نے دردانہ سے کہا، یہ کیا ہوا دردانہ؟ شبان کی کیفیت تو ٹھیک نظر آ رہی ہے۔ میرا خیال ہے اب اسے ہسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، کچھ باتیں بھول گئی تھی میں۔ شبان کا علاج تو ہمارے پاس موجود ہے۔ وہ کیا؟ اسد شرازی نے متعجبانہ انداز میں کہا، اور دردانہ نے پتھروں کی وہ تھیلی اسد شرازی کے سامنے پیش کر دی۔ اسد نے متحیرانہ انداز میں اسے دیکھا اور بولا، یہ کیا ہے؟ جواب میں دردانہ نے وہ کہانی اسد کو سنائی تھی جو اس کے علم میں تھی، اور وہ حیران رہ گیا۔ پھر اس نے کہا، اس میں سے ایک پتھر مجھے دے دو دردانہ، میں اس کا کیمیائی تجزیہ کراؤں گا، معلوم کروں گا کہ یہ کیا ہے۔ اور دردانہ نے ایک پتھر اسد شرازی کو دے دیا۔ جو پتھر پانی میں استعمال کیا گیا تھا اس کا حجم کسی قدر کم ہو گیا تھا۔ دردانہ نے 3 دن تک اس پتھر کو استعمال کیا تھا، اور تیسرے دن وہ پتھر پانی میں تحلیل ہو گیا تھا، لیکن 3 دن کے استعمال سے شبان کے چہرے کی کھوئی ہوئی وہ رونقیں واپس لوٹ آئیں، اور وہ بالکل تندرست ہو گیا۔ ادھر اسد شرازی نے اپنے طور پر اس پتھر کے کیمیائی تجزیے کے لیے متعلقہ لوگوں سے رابطے قائم کیے تھے، اور اس کی درخواست پر ایک ماہر اس پتھر کا کیمیائی تجزیہ کرنے لگا، لیکن اس کی رپورٹ بڑی حیران کن تھی۔ اس نے کہا کہ یہ پتھر مختلف نمکیات کا مرکب ہے، جس میں چند چیزیں معلوم کی جا سکتی ہیں، اور باقی چیزیں ایسی پر اسرار کیفیت کی حامل ہیں کہ ان کا سراغ ہی نہیں لگا۔ اس نے کہا تھا، ایسے کسی پتھر کا وجود ابھی تک نہیں پایا گیا۔ یہ کہاں سے حاصل ہوا شرازی صاحب؟ بس ایسے ہی مجھے سمندر کے کنارے پڑا مل گیا تھا، اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اس پتھر میں کوئی نمایاں خوبی ہے۔ جو کیمیائی اشیاء اس میں موجود ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ایک نئی تحقیق کا باب کھول دیں گی۔ لیکن آپ کے اس انکشاف سے کہ یہ پتھر سمندر کے کنارے سے ملا ہے، ایک اور خیال پیش کر سکتا ہوں۔ کیا؟ اسد شرازی نے پوچھا۔ سمندر کے بارے میں ابھی ہماری معلومات محدود ہیں۔ وہاں سے جو کچھ برآمد ہو سکا ہے وہ دنیا کے علم میں آ گیا ہے، لیکن سمندر کی وسیع و عریض دنیا میں نہ جانے کیا کیا موجود ہے۔ اگر اس کے بارے میں تحقیق کی جائے تو یہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ انسان خشکی پر آباد ہے، اور سمندر ان خزانوں سے محروم ہے جو اسے صحت و زندگی بھی مہیا کر سکتے ہیں۔ اگر ماہرین سمندر سے صرف قیمتی اشیاء نکالنے کی بجائے اس کی تہہ میں موجود ہر چیز کا جائزہ لے تو یقیناً دنیا کو ایسی حیرت ناک چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں جو اس کے بہت سے مسائل کا حل بن جائیں۔ کچھ عرصے قبل کی بات ہے، کچھ غوطہ خوروں کو سمندر سے ایک عجیب و غریب گھاس دریافت ہوئی۔ اتفاق کی بات یہ کہ وہ اس گھاس کو صرف خوبصورت گھاس سمجھ کر باہر لے آئے، اور انہوں نے اسے دیکھنے کے بعد جب وہ مرجھانے لگی تو پھینک دیا۔ جس جگہ اس گھاس کو پھینکا گیا تھا وہاں کھیت اگے ہوئے تھے، اور ان کھیتوں کی کیفیت بعد میں یہ ہوئی وہ اس طرح بڑھے کہ ان کے مالکان حیران رہ گئے۔ بعد میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں تو پتہ چلا کہ یہ صرف اس گھاس کے اثرات تھے۔ بعد میں غوطہ خوروں کو وہ گھاس دوبارہ دریافت نہ ہو سکی، لیکن سمندر میں اس کی موجودگی پتہ دیتی ہے کہ اگر اسے حاصل کر لیا جائے تو دنیا کی غذائی ضروریات پورا کرنے کے لیے وہ انتہائی کارآمد ہو سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ کہ اس گھاس کی مدد سے جو فصل اگی اس کا بھی پورا تجزیہ کیا گیا۔ اس میں زیادہ غذائیت اور قوت پائی گئی، جبکہ کوئی مضر چیز اس میں موجود نہیں تھی۔ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے اسد شرازی، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سمندر سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ خشکی کے رہنے والے اپنے وسائل کو انسانی زندگی کے لیے مضر بنانے میں تو بڑی مہارت حاصل کر چکے ہیں، لیکن انسانی زندگی کو فائدہ پہنچانے کے سلسلے میں ان کی کوششیں محدود ہیں۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے غذائی مسئلہ ہولناک صورت حال اختیار کر چکا ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنا ایک مشکل ترین مرحلہ بن چکا ہے۔ اگر ہماری توجہ پوری سمندر کی ایک جانب مبذول ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت کے لیے یہ ایک عظیم کارنامہ ہوگا۔ اگر کبھی آپ کو کوئی اور پتھر دریافت ہو جائے تو براہ کرم اس میں سے ایک مجھے بھی عنایت فرمائیے۔
میں اس سے زیادہ گہرائی سے تجزیہ کر کے یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس میں موجود نمکیات کے مزید کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔ اسد شرازی نے گردن ہلا دی تھی، لیکن اس شخص کی گفتگو سے اس کے ذہن میں ایک نیا باب کھل گیا۔ اس ماہر کے الفاظ نے اسد شرازی کو ایک نئے راستے پر لا ڈالا۔ واقعی اگر سمندریات سے متعلق کچھ ایسی چیزیں اسے معلوم ہو جائیں تو وہ اس دنیا کے لیے بہترین انسان بن سکتا ہے، اور اس موضوع پر اس نے دردانہ سے بھی گفتگو کی۔ دردانہ انسان اپنی ذات کو ہمیشہ نامکمل محسوس کرتا ہے۔ بہت سے شوق ایسے ہوتے ہیں جو نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرا دیتے ہیں۔ اپنے نوادر خانے میں جن قیمتی اشیاء کا اضافہ کر چکا ہوں وہ بے شک اپنے طور پر بڑی اعلیٰ حیثیت کی حامل ہیں، لیکن اس کے بعد جب اس دنیا سے جاؤں گا تو یہ تمام چیزیں منتشر ہو جائیں گی۔ میں نہیں جانتا، لیکن جس طرح میں نے انہیں حاصل کیا ہے اس طرح دوسرے لوگ ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے، تو پھر یہ بتاؤ مجھے اس سے کیا ملا؟ سر، آپ کی سوچ بالکل درست ہے، لیکن ظاہر ہے اس کا کوئی حل ہمارے پاس نہیں ہے۔ دردانہ، ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے۔ میرے پاس بڑی قیمتی چیزیں موجود ہیں اور میں ان کے ذریعے بہت ساری دولت اکٹھی کر سکتا ہوں، لیکن دولت مجھے یا میرے کسی چاہنے والے کو کیا دے سکتی ہے؟ ظاہر ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ اگر کوئی ایسا عمل ہم شروع کریں دردانہ جس کے تحت انسانیت کو اس کائنات میں کچھ مل سکے، تو کیا یہ ہماری موت کے بعد بھی ہمارے لیے کارآمد نہیں ہوگا؟ لوگ کم از کم یہ تو کہہ سکیں گے کہ یہ اسد شرازی تھا جس نے ان کی یہ مشکل حل کی۔ دردانہ عجیب سی نگاہوں سے اسد شرازی کو دیکھنے لگی۔ کیا آپ کے ذہن میں کوئی نیا خیال پرورش پا رہا ہے؟ ہاں دردانہ، میری خواہش ہے کہ میں ایک کتاب لکھوں، ایک ایسی کتاب جو میری موت کے بعد یا میری زندگی میں دنیا کے لیے ان کے مسائل کے حل کا ایک نیا باب کھول دے، اور اس کا تصور میرے ذہن میں اس پتھر کے کیمیاوی تجزیے سے جاگا ہے۔ اسد شرازی نے دردانہ کو اس ماہر کی کہی ہوئی تمام باتیں تفصیل سے بتائیں، اور دردانہ بھی حیران رہ گئی۔ یہ بات تو واقعی قابل غور ہے سر۔ دردانہ، سمندر سے تیل نکالا جا رہا ہے، سمندر میں معدنیات تلاش کی جا رہی ہیں، اور بھی بہت سے کام ہو رہے ہیں سمندر میں، لیکن یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ابتدائی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہم اگر اپنی تحقیق کا انداز بدل دیں اور کچھ اس طرح کام کریں کہ ہمیں سمندر سے ایسی ناقابل یقین چیزیں دریافت ہوں جو بعد میں دنیا کے مسائل کا حل ہو جائیں، تو کیا یہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا کارنامہ نہیں ہوگا؟ یہ ساری دولت، یہ سب کچھ جو میرے پاس موجود ہے میرے کسی کام نہیں آ سکتا، لیکن اگر ہم اپنی مہم جو زندگی کا آغاز اس طرح کریں کہ دنیا بھر کے سمندروں میں جگہ جگہ کام کرتے پھریں اور وہاں سمندر کی گہرائیوں میں تحقیقات کریں اور کچھ ایسی چیزیں دریافت کر لیں جو انسانیت کے لیے کارآمد ہوں، تو کیا یہ ہمارا بیش بہا کارنامہ نہیں ہوگا؟ یقیناً سر، میں سمجھ رہی ہوں، لیکن کیا یہ کام آسان ہوگا؟ اس مشکل کو ہم شبان کے ذریعے آسان بنا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ شبان ہمیں اس ساری دنیا میں روشن کر دے گا، لیکن صرف چند چیزیں ایسی دستیاب ہو جائیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ تو سر، آپ کا منصوبہ کیا ہے؟ اس پر دردانہ بہت غور و خوض کرنا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں میرے ہاں آمدنی کا جو اوسط ہے وہ اتنا ہے کہ اس سے میں بے شمار کام کر سکتا ہوں، لیکن باقی اشیاء جب میرے پاس بیکار پڑی ہیں اور میں نے انہیں صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے محدود کر رکھا ہے، وہ میرے لیے واقعی بیکار ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ان اشیاء سے جو دولت حاصل ہو اس کے تحت میں ایک ایسی لیبارٹری قائم کروں جس میں سمندروں سے متعلق چیزوں کی تحقیقات کی جا سکے۔ میرا خیال ہے ہم شبان کی شخصیت کو تاریکی میں رکھتے ہوئے اپنے اس کام کا آغاز جدید ترین پیمانے پر کریں۔ میں سمجھتا ہوں دنیا بھر میں سمندر میں سے متعلق معلومات حاصل کرنے والے مجھ سے بہترین تعاون کریں گے۔ تو سر، اس میں حرج کیا ہے؟ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے تو اس پر کام شروع کر دیں۔ ہاں دردانہ، میرے خیال میں مجھے اس کا آغاز کر دینا چاہیے۔ تمہاری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ تم شبان پر بھرپور نگاہ رکھو۔ ہمیں ابھی اس کی زندگی کے چند سال اور درکار ہیں۔
میرا مطلب ہے کہ وہ چند سال جو اسے ایک مکمل جوان بنا دیں، اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں خود اس کے اپنے ذہن میں تصورات جاگ اٹھیں گے۔ تم اسے دنیا کی اور زبانوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرو۔ اسے دنیا کی کئی زبانیں آنی چاہئیں تاکہ اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس طرف میں اپنے کام کا آغاز کیے دیتا ہوں۔ دردانہ نے گردن ہلا دی تھی۔ اسد شرازی کے بارے میں جانتی تھی کہ وہ کس فطرت اور کس طبیعت کا انسان ہے۔ اس نے اپنی زندگی کو ان فطری راستوں سے ہٹا کر ان دوسرے راستوں کی طرف منتقل کر دیا تھا جو انسانیت کی ضرورت ہوتے ہیں، اور بہر طور ایسے سرپھروں کی بھی کائنات میں کمی نہیں ہوتی۔ دنیا کی مختلف کتابیں جن میں انسانوں سے متعلق انوکھی باتیں درج ہوتی ہیں، ایسے ہی انسانوں کا تذکرہ کرتی ہیں جنہوں نے فطرت سے ہٹ کر کام کیے ہوں، ان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہو۔ اسد شرازی کے ذہن میں یہ بات جم گئی تھی، چنانچہ اس نے ایک انتہائی انوکھی لیبارٹری کی بنیاد ڈالی۔ اس کے لیے اس نے کثیر سرمایہ خرچ کر کے ایک بڑی سی جگہ حاصل کی اور وہاں ایک عمارت کی تعمیر شروع کر دی۔ سمندر کے بارے میں تحقیقات کرنے کے لیے دنیا کے تقریباً تمام ہی ممالک سے باقاعدہ ادارے ہوتے ہیں، لیکن جو لیبارٹری اسد شرازی تعمیر کرا رہا تھا وہ اپنی طرز کی واحد تھی۔ یہاں سمندر کی گہرائی میں پائی جانے والی اشیاء کے بارے میں تحقیقات کے لیے راہ ہموار کی جا رہی تھی۔ وہ دھن کا پکا تھا، سرمایہ کی کمی نہیں تھی، چنانچہ دنیا بھر سے اسے جو دستیاب ہو سکتا تھا اس کے حصول کے لیے کوشاں ہو گیا، اور یہ عظیم الشان اور انوکھی لیبارٹری اپنی تکمیل کے مراحل میں پر پہنچنے لگی۔ اسد شرازی نے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنا نوادر خانہ فروخت کر دیا تھا، اور قیمتی ترین اشیاء دنیا کے بے شمار ممالک کے شوقین لوگوں نے حاصل کر لیں۔ اسد شرازی کو ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دردانہ کے سپرد جو ذمہ داری تھی وہ اسے بحسن و خوبی سر انجام دے رہی تھی۔ بلا شبہ وہ ایک انوکھی شخصیت تشکیل کرنے میں مصروف تھا۔ زبانوں کے ماہر اسد شرازی کی ہدایت پر شبان کو مختلف زبانوں کی تربیت دے رہے تھے، اور جہاں تک شبان کا تعلق تھا وہ اپنی ذات میں ہمیشہ ہی انوکھا ثابت ہوا تھا۔ جو ذمہ داری اس کے سپرد کر دی جاتی اس کی تکمیل میں مشین کی طرح مصروف ہو جاتا۔ ان دنوں وہ خصوصاً جاپانی زبان سیکھ رہا تھا، اور اس کی تربیت کنندہ ایک جاپانی خاتون مشل کویائیکو تھیں۔ میڈم کویائیکو کا کہنا تھا کہ اتنا ہونہار شاگرد انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جسے کوئی چیز سمجھانے کے بعد سمجھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ دردانہ کے بھی میڈم کویائیکو سے بہترین تعلقات قائم ہو گئے تھے۔ وہ دردانہ سے اکثر شبان کے بارے میں گفتگو کرتی رہتی تھیں۔ یہ نوجوان تم سے کیا تعلق رکھتا ہے مس دردانہ؟ اس نے دردانہ سے سوال کیا، اور دردانہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ رشتوں کو نام دینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ رشتوں کو نام دینا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے میڈم۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ یہ میرے پاس بہت پہلے آیا تھا اور مجھے اس کی تربیت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ آپ کا کہنا درست ہے مس دردانہ، رشتے صرف خون ہی سے تشکیل نہیں پاتے۔ بعض اوقات انتہائی مضبوط رشتے ایسے ہوتے ہیں جن میں خون کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اس کے والدین کون تھے؟ بس جو تھے اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور میرے باس اسد شرازی نے اسے اولاد کی طرح پرورش کیا ہے۔ شبان اپنے آپ میں گم انسان تھا۔ کبھی کبھی وہ بہت شگفتہ گفتگو بھی کر لیتا تھا، لیکن ایسے لمحات بہت کم ہوتے تھے۔ ایک دن اس نے یائیکو سے کہا، آپ کا تعلق جاپان سے ہے میڈم؟ ہاں، کیوں؟ جاپان کیسی جگہ ہے؟ ایک ایسے شخص سے تم اس کے وطن کے بارے میں پوچھ رہے ہو جو وطن سے دور ہے، اور دور رہ کر تو محبت اور شدید ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی میرا جاپان بے مثال ہے۔ اگر میں آپ کا وطن دیکھنا چاہوں تو تمہارے لیے بھلا کیا مشکل ہے مسٹر شبان؟ میرا خیال ہے کہ اگر تم اس کا اظہار مسٹر اسد شرازی سے کرو تو وہ تمہاری اس خواہش کی تکمیل فوراً کر دیں گے۔ میں دنیا کے دوسرے ممالک بھی دیکھنا چاہتا ہوں، شبان نے کہا۔ یقیناً تمہیں دیکھنا چاہیے۔
میڈم یائیکو نے جواب دیا، آپ جو کچھ مجھے سکھا رہی ہیں اس کی تکمیل میں کتنا عرصہ لگ جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ مزید 1 ماہ مجھے درکار ہوگا۔ تم میری زبان اتنی خوبصورتی سے بول لیتے ہو کہ تم پر اہل زبان ہونے کا شبہ ہونے لگتا ہے۔ مجھے جو کچھ سکھایا جاتا ہے میڈم، میں اس میں سے صرف سکھانے والے کی زبان پر غور نہیں کرتا، بلکہ اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کرتا ہوں، تاکہ مجھے یہ اندازہ ہو جائے کہ کون سا جملہ کس تاثر کے تحت بولا جاتا ہے۔ تمہاری بے مثال ذہانت کا تو میں دل سے اعتراف کر چکی ہوں۔ تمہاری تربیت مکمل ہو جانے کے بعد میں واپس جاپان چلی جاؤں گی۔ شکریہ میڈم، شبان نے جاپانی زبان میں کہا، اور میڈم یائیکو نے گردن خم کر دی۔ زندگی کے معمولات یوں ہی چلتے رہے اور اسد شرازی اپنے کام کی تکمیل میں مصروف رہا۔ اس کی جدوجہد حکومت کی نگاہوں سے دور نہیں رہ سکی تھی، اور اس سلسلے میں وہ جو کام کر رہا تھا، کسی طور اخباری نمائندوں کو بھی اطلاع مل گئی اور انہوں نے اسد شرازی پر حملہ کر دیا۔ وہ اس سے اس انوکھی لیبارٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے جو بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر تعمیر ہو رہی تھی اور جس پر بے پناہ سرمایہ صرف کیا جا رہا تھا۔ اسد شرازی نے ان سے معذرت کرنا چاہی تو اخباری نمائندوں نے اسے مجبور کر دیا کہ کم از کم اپنے اس کام کی تھوڑی بہت تفصیلات تو انہیں بتائے۔ تب اسد شرازی ایک گہری سانس لے کر بولا، دوستو، جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ میرے ذہن کا فطور سمجھا جائے، بس ایک تصور ذہن میں آیا اور میں اس کی تکمیل کے لیے یہ کھیل کھیلنا شروع کر دیا۔ میری زندگی کی داستان تو بہت طویل ہے، مختصر تمہیں اس بارے میں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد اپنے آپ کو اس دنیا میں ایک ایسے راستے پر چلانے کی کوشش کی جس کے عام لوگ رسیاہ نہیں ہوتے۔ اسے میرا شوق سمجھ لیا جائے یا میری ذہنی رو، میں نے مہم جوئی کا راستہ منتخب کیا۔ والدین کے ترکے میں سے بہت کچھ مل چکا تھا، حالانکہ ایک مہم جو زندگی کا مالک ہونے کے بعد کاروباری مسائل پر ذرا کم ہی توجہ دی جا سکتی تھی، لیکن میں نے دونوں کام ایک ساتھ ہی کیے اور انہیں قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے مہم جویانہ زندگی میں بہت سے تجربات بھی کیے جن کا مجھے خاطر خواہ فائدہ حاصل ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میرے ذہن میں ایک بار سمندر کی دنیا کا خیال آ گیا۔ میں نے یہ سوچا کہ سمندر دنیا کا تہائی حصہ ہے۔ ہم خشکی کے رہنے والے بے شک سمندر کی دنیا سے تھوڑا بہت واقف ہو چکے ہیں، لیکن ہم اپنی دنیا کو مکمل طور پر سمجھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتے، تو ایک نئی دنیا کے بارے میں تمام تر معلومات حاصل کر لینے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ جبکہ قدرت کا نظام کسی جگہ کسی طور پر کمزور نہیں ہوتا۔ ہم اگر قدرت کے کارناموں کا تھوڑا بہت بھی تجزیہ کرتے ہیں تو ایسے انوکھے انکشافات ہوتے ہیں، بعض اوقات عقل و فہم سے ہٹ جاتے ہیں۔ انسان، جانور، نباتات، معدنیات اور بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن میں سے کسی ایک چیز پر نظر دوڑاؤ اور اس کی گہرائیوں میں اترنا چاہو تو عمر کی کمی کا احساس ہونے لگتا ہے، لیکن وہاں ہر شے کی تکمیل موجود ہے۔ میں نے سوچا کہ انسان اس دنیا میں ترقی پانے کے بعد جہاں تعمیری کاموں کی جانب متوجہ ہوا، وہاں اس کے ذہن میں تخریب نے بھی جنم لیا، اور محسوس یہ ہوتا ہے کہ تخریب کاری پر بہت زیادہ کام ہوا ہے۔ ایٹم بم تیار کیا گیا، ہائیڈروجن، کیمیاوی ہتھیار اور ایسی گیسیں جو انسانیت کو فنا کرنے کے لیے بہت مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں، جبکہ دوسری سمت بھوک، بے روزگاری، بیماریاں اس سے کہیں زیادہ وسعت اختیار کر گئیں۔ اگر ہمارے یہ تجربات زیادہ سے زیادہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ہوتے تو کیا اس دنیا میں ایک نمایاں تغیر نمودار نہ ہوتا؟ یقینی طور پر ایٹم بم اور ستاروں پر جو تجربات کیے گئے ان پر اتنا کثیر سرمایہ صرف ہوا ہے کہ اگر اس سرمایے کا 1/4 حصہ بھی اس بات پر صرف کر دیا جاتا کہ بیماریاں کیسے دور ہوتی ہیں یا کھیتیاں کس طرح زیادہ سے زیادہ اگائی جا سکتی ہیں۔ یہ گفتگو وہ ہے جو 1000 بار کی جا چکی ہے، میں اس میں طوالت نہیں اختیار کروں گا۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ سمندر کی مخلوق بھی زندہ رہتی ہے،
اور یقینی طور پر سمندر کی وسعتوں کے لحاظ سے وہاں جانداروں کی تعداد زمین کی مخلوق سے کہیں زیادہ ہوگی۔ بڑی بڑی مچھلیاں جن میں ویل، شارک اور ایسی ہی بے شمار مچھلیاں ہمارے علم میں ہیں، سمندر میں زندہ رہتی ہیں۔ ویل کی عمر کے بارے میں تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ شاید کائنات میں سب سے زیادہ معمر جانور ہے۔ اسی طرح آکٹوپس اور لاتعداد ایسے جانور جن کے ناموں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، سمندر کی دنیا میں موجود ہیں اور صدیوں سے جی رہے ہیں۔ وہاں بھی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن اس کا کوئی ایسا اثر نہیں آیا جسے ہم کوئی نام دے سکیں۔ یقینی طور پر سمندر میں بھی یہی تمام مسائل موجود ہوں گے، اور اس مخلوق کو زندہ رہنے کے لیے ان مسائل سے نمٹنا پڑتا ہوگا۔ میرے ذہن میں یہ تصور آیا تھا کہ سمندر میں ہم تیل تلاش کرتے ہیں، معدنیات تلاش کرتے ہیں، لیکن سمندر میں اشیاء کیوں نہیں تلاش کرتے جو خشکی پر رہنے والوں کی بھلائی کے لیے استعمال کی جا سکیں۔ یہ لیبارٹری میں اس مقصد کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ اس میں سمندری تحقیقات ہوں، اور سمندر کی تہہ میں پائی جانے والی اشیاء کا تجزیہ کر کے ہم یہ معلوم کر سکیں کہ ان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے۔ اخباری نمائندوں نے اسد شرازی کی اس بات کو بے حد سراہا اور پوچھا، سمندر میں اشیاء کے حصول کے لیے بھی تو آپ کو تیاریاں کرنا ہوں گی، ظاہر ہے یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ یقینی طور پر اس لیبارٹری کی تکمیل کے بعد میں ایسے لوگوں کو دعوت دوں گا جو اس سلسلے میں کام کرنا چاہتے ہوں گے۔ انہیں مختلف ذرائع فراہم کیے جائیں گے اور انہیں ذریعہ معاش بھی فراہم کیا جائے گا، تاکہ وہ تحقیقاتی کام کرتے ہوئے کسی قسم کی بدحالی کا شکار نہ ہوں۔ کیا اس سلسلے میں آپ بیرونی دنیا سے بھی مدد لیں گے؟ اگر یہ لیبارٹری کام شروع کر دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے موقف سے متاثر لوگ اس کی جانب ضرور متوجہ ہوں گے اور اس کے لیے اپنی خدمات مالی طور پر بھی پیش کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہو سکا تو میرے جس قدر وسائل ہیں انہی سے کام لوں گا۔ اسد شرازی کے اس بیان کو اخباروں میں نمایاں سرخی کے ساتھ شائع کیا گیا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، دنیا کے بیشتر ممالک سے اسے امداد کی یقین دہانی کرائی گئی، اور بہت سے لوگوں کے ذاتی خطوط بھی اسے موصول ہوئے۔ اسد شرازی اپنی اس چھوٹی سی کوشش کے جواب میں اتنا سارا تعاون پا کر بہت زیادہ مسرور ہوا تھا۔ دردانہ کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اسد شرازی نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے۔ جب اس نے اخبارات میں تفصیلات پڑھیں تو اسد شرازی کو ٹیلی فون کیا۔ اسد شرازی نے کہا، سوری دردانہ، در حقیقت میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا، بس یوں سمجھو کہ مجھے گھیر لیا گیا تھا۔ جب اخباری نمائندوں نے مجھ سے چبھتے ہوئے سوالات کیے تو میں اپنے آپ کو نہ روک سکا۔ کیا تم میری اس کارروائی سے متفق نہیں ہو؟ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں دراصل یہ سوچ رہی تھی کہ تم ایسا کرو دردانہ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں، وہیں تم سے تفصیلی گفتگو ہوگی اس موضوع پر، اسد شرازی نے کہا، اور دردانہ نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ اسد شرازی کچھ دیر کے بعد ہی دردانہ کے پاس پہنچ گیا تھا۔ رسمی گفتگو ہوئی، شبان کی خیر خیریت معلوم کی گئی، اور اس کے بعد اسد شرازی نے دردانہ سے کہا، دراصل دردانہ، جس کام کا آغاز میں نے کیا ہے اس کی طرف دوسرے لوگوں کو اور خاص طور سے پریس کو تو متوجہ ہونا ہی تھا۔ پریس کے نمائندے بغیر کسی پروگرام کے مجھ تک پہنچ گئے، اور جب انہوں نے ایسے چبھتے ہوئے سوالات کیے جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ شاید ان کے ذہنوں میں میری اس کاوش کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، تو پھر میں نے ساری تفصیلات بتا دیں۔ وہ بہت متاثر ہوئے۔ بہر طور دردانہ، میں نے شبان کو پس منظر میں رکھا ہے۔ بات دراصل یہ ہے دردانہ کہ میں نے زندگی کے ڈھب کو کسی قدر بدلا ہے۔ دنیا ایک مخصوص انداز میں زندگی گزارنے کی عادی ہوتی ہے، اس میں وہی لگے بندے اصول ہوتے ہیں۔ اس لیبارٹری کا تصور ذہن میں آنے کے بعد میرے دل کو ایک سکون ضرور ہوا ہے۔ زندگی میں ایک طلب تھی، ایک ایسی پیاس تھی جسے میں خود بھی الفاظ نہیں دے سکتا تھا، اور اب مجھے یوں لگتا ہے جیسے میری پیاس بجھ گئی ہو اور میں کچھ پانے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔
دردانہ، اس سلسلے میں تم میری ابتدائی اور آخری معاون ہو۔ تمہاری مدد سے میں اپنا یہ کام جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر شرف کا واقعہ میں بھولا نہیں ہوں۔ تعمیری تخریبی ذہن رکھنے والے شبان کو اپنی ملکیت بنانے کی کوشش کریں گے، لیکن شبان ہمارے لیے بھی جس قدر اہم ہے اس کا تمہیں اندازہ ہے۔ وہ اپنی عمر کی صحیح منزل میں آ جائے، اس کے بعد میں اس کے ساتھ ایک سمندری سفر کروں گا۔ اس کے لیے میں ابھی سے پلاننگ کر رہا ہوں۔ یہ سمندری سفر ایسے نامعلوم علاقوں کی جانب ہوگا جو عام انسانی آنکھوں سے محفوظ ہیں۔ ادھر کے سمندر خطرناک قرار دیے گئے ہیں اور میں انہی خطرناک سمندروں کو کھنگالنا چاہتا ہوں۔ اس دوران میری یہ لیبارٹری مکمل ہو جائے گی اور اس میں ایسے ایسے ٹیکنیشین پہنچ جائیں گے جو میرے اس کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ میں ان سب کے لیے ایک طریقہ کار ترتیب دوں گا تاکہ یہ اپنا کام بخوبی جاری رکھ سکیں، اور اس کے بعد ہم شبان کی انوکھی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ سمندر میں جانے والے غوطہ خور بے شمار وسائل کے ساتھ سمندر تک جاتے ہیں، لیکن محدود ہوتے ہیں، جبکہ ایک ایسا شخص ہمارے پاس موجود ہے جو سمندر میں لامحدود ہوتا ہے اور زیادہ انوکھے طریقوں سے کام کر سکتا ہے۔ چنانچہ ہم شبان کو آزمائیں گے اور اس کے لیے ایک وسیع منصوبہ میرے ذہن میں موجود ہے۔ کام صرف اتنا ہے کہ اس وقت تک شبان کو دنیا کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا ہے جب تک کہ وہ ہمارے اس مقصد کی تکمیل نہ کر دے، ورنہ اس کے لیے بہت سے لوگ لاگو ہو جائیں گے۔ میں سمجھتی ہوں جناب۔ اچھا یہ بتاؤ، میرے اس منصوبے سے تم غیر مطمئن تو نہیں ہو؟ ہرگز نہیں۔ دراصل اس سے پہلے صرف ایک انوکھی شخصیت کی حیثیت سے شبان کو پروان چڑھا رہے تھے اور شاید اسی لیے اپنے ساتھ بھی لائے تھے، لیکن آپ نے جس کام کا آغاز کیا ہے وہ تو ایک عبادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم دنیا والوں کو کچھ دینے میں کامیاب ہو جائیں، اور اس طرح جناب یہ بات ناممکن نہیں کہ ہمارے نام زندہ و جاوید ہوں۔ یہ میری آرزو ہے دردانہ۔ آپ کی اس آرزو کی تکمیل کے لیے میں بھی اپنی اس زندگی کو وقف کرنے کا اعلان کرتی ہوں۔ میں آپ کے برابر کبھی مقام نہ طلب کروں گی، لیکن کم از کم میرا ضمیر یہ سوچ کر مطمئن رہے گا کہ دنیا کی بھلائی کے لیے ایک شخص نے جس کام کا آغاز کیا میں اس کی معاون کار رہی۔ اسد شرازی نے دردانہ کو دیکھا اور پھر متاثر لہجے میں دردانہ سے بولا، نہیں دردانہ، اس میں تمہارا بھی اتنا ہی مقام ہے جتنا میرا اپنا۔ خیر چھوڑو اب ان جذباتی باتوں کو، تمہاری الجھن تو دور ہو گئی ہوگی۔ ہاں جناب، دراصل میں یہ معلوم کرنا چاہتی تھی کہ اس پبلسٹی سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ میرا خیال ہے نہیں پہنچے گا، بلکہ اس سلسلے میں دوسری دنیاؤں کا تعاون حاصل ہوگا، اور میں اس کام کا آغاز کر کے اپنے آپ کو بے حد مسرور محسوس کرتا ہوں۔ یقیناً یہ خوشی کی بات ہے۔ بس تم سے ایک درخواست تھی، شبان کو دنیا کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا۔ وہ ایک عام آدمی کی حیثیت سے ہی جانا پہچانا جانا چاہیے۔ ہم نے اسے ابھی تک بہت زیادہ حفاظت میں رکھا ہے، لیکن عمر کے لحاظ سے اور پھر اپنی جسامت اور ذہنی نشو و نما کے لحاظ سے اب ضرورت پیش آئے گی کہ اسے دنیا سے بھی روشناس کرایا جائے، ورنہ وہ ایک عجوبہ بن کر رہ جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے اب تک اسے اس سے محروم رکھا ہے، لیکن باہر کی دنیا بہت وسیع ہے۔ میں سمجھتا ہوں دردانہ کے اس دوران جب کہ میں اپنا کام مکمل کر رہا ہوں، تم اسے دنیا کے بارے میں کچھ اور بتا دو۔ اس کا طریقہ کار تمہیں ہی دریافت کرنا ہے۔ تب تو ایک بہت اچھی بات ہو گئی جناب، دردانہ نے کہا۔ کیا؟ مس مشل یائیکو سے گفتگو کرنے کے بعد شبان کے دل میں دنیا دیکھنے کی خواہش بیدار ہوئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو وہ یائیکو کے ساتھ جاپان جائے اور جاپان کی سیر کرے۔ اوہ، میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، بلکہ اچھا ہے۔ اس دوران جب کہ میں یہاں مصروف ہوں تم اسے جاپان کی سیر کرا دو۔ کیا وہ تنہا یائیکو کے ساتھ جانا چاہتا ہے؟ اس سلسلے میں اس نے کوئی بات نہیں کی۔ میرا خیال ہے یائیکو ایک نفیس خاتون ہے، وہ خود بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانا پسند کریں گی۔ تمہارے بغیر تو میں اسے کہیں بھیجنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔
تاہم اگر وہ یہ چاہتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم تیاریاں کر لو اور اس کے بعد جاپان روانہ ہو جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ یائیکو سے گفتگو کیے لیتا ہوں۔ شبان یائیکو کے ساتھ ہی مصروف گفتگو تھا جب دردانہ نے اسے اسد شرازی کی طلبی کا پیغام دیا۔ دونوں ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ یائیکو نے اسد شرازی کو سلام کیا اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے سنا ہے کہ شبان جاپان جانا چاہتا ہے۔ ہاں انکل، اگر آپ اجازت دیں تو میں میڈم اور آنٹی کے ساتھ جاپان کی سیر کرنا چاہتا ہوں۔ یائیکو کی بجائے شبان نے براہ راست ان سے کہا، اور اسد شرازی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں نہیں بیٹے، بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تم نے مجھ سے پہلی فرمائش کی ہے۔ میڈم پر مجھے مکمل اعتماد ہے اور دردانہ تمہاری بہترین نگران۔ پھر مجھے بھلا تمہارے جاپان جانے پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ دردانہ سے مخاطب ہوئے، ہمارے شبان کو دنیا دکھاؤ، اسے اس کی پسند کے تمام ممالک کی سیر کراؤ۔ شبان، تم دنیا کے جس ملک میں بھی جانا چاہو، میں تمہارے لیے اس کا بندوبست کر دوں گا اور تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ اوہ ونڈرفل آنٹی، ونڈرفل، ہم تینوں جاپان کی سیر کریں گے۔ میڈم، آپ ہمیں جاپان کے ہر گوشہ سے روشناس کروائیں، شبان نے پرمسرت لہجے میں کہا، اور اسد شرازی مسکرانے لگا۔ پھر اس نے دردانہ سے کہا، تم تمام تیاریاں کر لو۔ جناب، روانگی کے لیے میں سب تیاریاں کر لوں گی۔ جاپان جا کر میڈم ہماری رہنما ہوں گی۔ ویسے جہاں تک میڈم کا تعلق ہے تو وہ یہ کہتی ہیں شبان کو جاپانی زبان سکھانے کے سلسلے میں وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہیں، تاہم ابھی ہم ان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ سارے کام میڈم کی خواہش کے مطابق ہونے چاہئیں۔ میری مدد جس سلسلے میں بھی درپیش ہو، میں اس کے لیے موجود ہوں، اور اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو پھر مجھے میرے مقصد کی تکمیل میں لگا رہنے دو۔ آپ بالکل مطمئن رہیں جناب۔ اس کے بعد دردانہ اسے رخصت کرنے کار تک آئی۔ آخری ہدایت تمہیں یہ کرنا چاہتا ہوں دردانہ کہ شبان کے بارے میں جو تفصیلات ہمیں معلوم ہیں وہ صرف مجھ تک اور تم تک ہی محدود رہنی چاہیے۔ مجھے یہ اندازہ ہوا ہے کہ شبان کے بارے میں کہیں بھی کوئی انکشاف خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں مسٹر شرازی، دردانہ نے کہا، اور اس کے بعد اسد شرازی وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنی مصروفیات میں لگ گیا اور دردانہ اس سلسلے میں بقیہ کارروائیاں کرنے لگی۔ اسد شرازی کو اپنے اس مقصد سے عشق سا ہو گیا تھا۔ حالانکہ مختلف طبیعت کا مالک تھا، لیکن اب اس نے اپنی ذہنی کیفیات کا رخ بدل دیا تھا اور اپنی تمام تر توجہ اس لیبارٹری کی تکمیل میں صرف کر دی تھی۔ ٹام ایٹلس نامی فرم کی عمارت شہر کے ایک کاروباری علاقے میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں بہت سے افراد کام کرتے تھے۔ فرم کے عملے میں 80% تعداد مقامی لوگوں کی تھی اور باقی 20% غیر ملکیوں پر مشتمل تھی۔ فرم کا جنرل مینیجر رابرٹ ہاک تھا، جو ایک درمیانی عمر کا تیز آنکھوں والا غیر ملکی آدمی تھا۔ بظاہر یہ فرم اپنا ایک باقاعدہ کاروبار رکھتی تھی اور طویل عرصے سے اس ملک میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی تھی، لیکن فرم کے عملے کے کچھ غیر ملکی افراد کسی اور کام کے لیے بھی مخصوص تھے، اور بعض اوقات ان کی پراسرار سرگرمیاں مقامی حکام کے لیے باعث توجہ بن جاتی تھیں، لیکن بعض لوگوں کا تجزیہ کرنے سے پتہ چلتا تھا کہ یہ صرف شکوک و شبہات تھے اور ان کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ اس طرح رابرٹ طویل عرصے سے اپنا کام سر انجام دے رہا تھا اور مقامی لوگوں میں ایک باعزت شخص سمجھا جاتا تھا، لیکن کچھ سچائیاں بھی تھیں جو اس نے اپنی ذہانت سے ابھی تک منظر عام پر نہیں آنے دی تھیں۔ مثلاً یہ کہ وہ ایک ایسے ادارے سے منسلک تھا جو سمندری تحقیقات کے سلسلے میں بہت سے کام کرتا تھا، لیکن خفیہ طور پر اس ادارے کے اغراض و مقاصد کیا تھے یہ شاید ادارے کے افراد ہی کو معلوم تھا۔ باقی لوگوں کو اس کا کوئی علم نہیں تھا، یہاں تک کہ فرم کے وہ غیر ملکی ارکان جو یہاں کام کرتے تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ رابرٹ دوہری شخصیت کا مالک ہے
اور فرم کسی اور سلسلے میں بھی کام کرتی ہے۔ وہ سب کچھ کیا تھا، اس کے بارے میں شاید رابرٹ کے وہ ساتھی بھی نہیں جانتے تھے جو اس کے مقاصد کے کام کرتے تھے۔ بس صرف رابرٹ کا اس ادارے سے براہ راست تعلق تھا جو خفیہ پیمانے پر نہ جانے کیا کیا کام کرتا تھا۔ کبھی کبھی رابرٹ کو اس ادارے سے پیغامات مل جایا کرتے تھے اور وہ ان پر عمل کیا کرتا تھا۔ اس وقت بھی بہترین تنوتوش کا مالک رابرٹ اپنی وسیع و عریض میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک فائل کی ورق گردانی میں مصروف تھا کہ میز کی نچلی سطح سے اسے مدھم سی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک پڑا۔ یہ آواز اس ٹرانسمیٹر پر اشارے کے طور پر موصول ہوتی تھی جو اسی عمارت کے ایک ایسے کمرے میں نصب کیا گیا تھا جسے خفیہ کمرہ کہا جا سکتا تھا۔ بظاہر وہ رابرٹ ہاک کی آرام گاہ تھی، لیکن اس آرام گاہ میں اس ادارے سے رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک بہترین ٹرانسمیٹر نصب تھا۔ سیٹی کا اشارہ ملتے ہی رابرٹ ہاک اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے میز کی سطح کے نیچے ہاتھ ڈال کر بٹن دبا دیا اور سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ اس کے بعد وہ تیزی سے باہر نکلا اور ایک سمت چل پڑا۔ ایک چھوٹا سا ذیلی زینہ عبور کر کے وہ اپنی آرام گاہ کے اس دروازے تک پہنچ گیا جو بالکل الگ تھلگ تھا اور دفتری معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ دروازے سے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا اور پھر اوپر لگے ہوئے ایک ننھے سے بٹن کو دبا دیا جس سے دروازے کے اوپر لگی ہوئی ایک شیشے کی پلیٹ نیچے آ گئی اور کمرہ ساؤنڈ پروف ہو گیا۔ اب کوئی آواز باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد رابرٹ ہاک ایک دیوار کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں دیوار میں بھی کچھ بٹن لگے ہوئے تھے۔ 3 بٹن مختلف انداز میں دبانے کے بعد دیوار میں ایک چکور خانہ کھل گیا اور اندر وہ طاقتور ٹرانسمیٹر نظر آنے لگا جس میں 2 سرخ بلب بار بار جل اور بجھ رہے تھے۔ رابرٹ ہاک نے ٹرانسمیٹر کے کچھ بٹن آن کیے اور پھر اس میں سے ایک مائک نکال کر اپنے سامنے کر لیا۔ پھر وہ اس مائک میں بولا، رابرٹ ہاک بول رہا ہوں جناب۔ بالکل ٹھیک ہوں جناب، بہت عرصے کے بعد مجھے مخاطب کیا گیا۔ ہمارے درمیان یہ بات طے ہے رابرٹ کہ تم بخوبی اپنے کام سر انجام دیتے رہو، بس جب بھی تمہاری ضرورت ہوگی تمہیں مخاطب کیا جائے گا۔ جی سر، رابرٹ نے کہا، میں تمہاری توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جب ہمارے کچھ اہم ساتھی ایک حادثہ کا شکار ہو گئے تھے، کیا تمہیں وہ حادثہ یاد ہے؟ کیوں نہیں جناب، مسٹر کارٹر اور مسٹر ہارپر کی موت میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ بالکل، میں تمہیں وہی واقعہ یاد دلانا چاہتا تھا۔ کیا اس واقعہ کے بعد کبھی تمہاری ملاقات اس لڑکے سے ہوئی جس کے لیے یہ حادثہ پیش آیا تھا؟ کبھی نہیں جناب، ہم نے اسے دوبارہ کبھی نہیں دیکھا، لیکن اخبارات کے ذریعہ یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ وہ لڑکا بخیر و عافیت موجود ہے۔ اور پھر آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اس سلسلے میں مکمل خاموشی اختیار کر لی جائے۔ ہاں، در حقیقت اس حادثہ کے بعد سے ہم لوگ بھی اس سلسلے میں کافی محتاط ہو گئے تھے۔ ابھی پچھلے دنوں کے کچھ اخبارات میں یہاں کے بارے میں ایک عجیب و غریب خبر پڑھنے کے بعد میری توجہ پھر اس جانب ہو گئی ہے اور میں اس موضوع پر تم سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس وقت جب ڈاکٹر شرف نامی شخص سے تمہاری ملاقات ہوئی تھی تو اس نے اس لڑکے سے متعلق کسی ایک شخص کا تذکرہ بھی کیا تھا؟ اس کا نام اسد شیرازی تھا۔ جی ہاں، یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ تو اب میں تمہاری توجہ ان اخبارات کی جانب کرانا چاہتا ہوں جن میں اسد شیرازی کے نام سے کچھ بیانات شائع ہوئے ہیں۔ یہ اسد شیرازی اپنے وطن میں ایک لیبارٹری تعمیر کر رہا ہے جس میں سمندری تحقیقات سے متعلق کچھ عجیب و غریب کام شروع کیا جائے گا۔ اس کام کی وضاحت تو کی گئی ہے، لیکن ابھی ہم یہ سمجھ نہیں پائے کہ اسد شیرازی وہ کون سے ذرائع اختیار کرے گا جن سے وہ سمندر کی گہرائیوں میں انسانی زندگی کے متعلق اشیاء تلاش کرے گا۔ بہر طور یہ ایک الگ سلسلہ ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسد شیرازی کی اس لیبارٹری سے اس لڑکے کا کیا تعلق ہے۔ مجھے یہ تمام معلومات حاصل کر کے تفصیلات مہیا کرو، اور اس کے لیے میں تمہیں بہت زیادہ وقت نہیں دے سکتا۔ اب یہ تم سمجھ سکتے ہو
کہ تمہیں اپنا یہ کام کس طرح سر انجام دینا چاہیے۔ میرا خیال ہے جناب یہ کام زیادہ مشکل نہ ہوگا، کیونکہ اس دوران جب یہ واقعہ پیش آیا تھا ہم نے بعد میں کچھ معلومات حاصل کی تھیں، اور ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ لڑکی جو اس لڑکے کے ساتھ رہتی تھی کہاں مقیم ہے، کیونکہ ہم نے اسے بے ہوش کر کے اس کی ہٹ میں پہنچا دیا تھا۔ بعد میں وہ سنگین حادثہ پیش آ گیا جس میں خود ہمیں اپنی جان بچانا مشکل ہو گئی تھی، اس لیے ہم توجہ نہیں دے سکے تھے، لیکن معلومات کرنے سے پتہ چل گیا کہ لڑکی ہسپتال پہنچی اور پھر وہاں سے اپنے گھر واپس پہنچ گئی، اور لڑکا بھی اس کے ساتھ ہی مقیم ہے، کیونکہ جب میں نے آپ کو اطلاع دی تھی تو آپ نے اس بارے میں مجھے مزید ہدایت نہیں دی تھی، اس لیے میں نے اس مسئلے پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن اس وقت کی ہوئی کاوشوں سے مجھے یہ علم ہو گیا تھا کہ ان کی قیام گاہ کہاں ہے۔ ویری گڈ، تو پھر تم مجھے یہ معلومات کب فراہم کر رہے ہو؟ آپ صرف 24 گھنٹے کی مہلت دے دیں۔ ٹھیک ہے، 24 گھنٹے کے بعد میں تم سے اسی وقت دوبارہ رابطہ قائم کروں گا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بالکل ٹھیک ہے جناب، میں یہاں آپ کے اشارے کا منتظر رہوں گا، رابرٹ نے کہا، اور دوسری طرف آواز بند ہونے کے بعد اس نے بھی سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر وہ اپنے اس کمرے سے باہر نکل آیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس اپنے دفتر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد اس نے بیل بجا کر ملازم کو بلایا اور چند نام اس کے سامنے دہرا دیے جن کی وہ طلبی چاہتا تھا۔ اسے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ انتظار کرنا پڑا ہوگا۔ 4 آدمی اندر داخل ہو گئے تھے۔ رابرٹ نے دروازے کی جانب اشارہ کیا، انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ چاروں غیر ملکی ہی تھے۔ بیٹھ جاؤ، رابرٹ بولا، اور وہ ادھر ادھر سے کرسیاں گھسیٹ کر رابرٹ ہاک کے سامنے بیٹھ گئے۔ ہیڈ کوارٹر سے مجھے ایک کام سونپا گیا ہے جس کے لیے مجھے تمہاری خدمات درکار ہیں۔ تمہیں وہ واقعہ یقیناً یاد ہوگا جس میں ہم ایک لڑکے کے سلسلے میں کام کر رہے تھے اور ساحل سمندر پر ہمیں ایک ہولناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور اس دوران تمہیں اس لڑکے کے گھر کے بارے میں بھی تفصیلات معلوم ہوئی تھیں۔ اس کے بعد وہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا، لیکن کیا تمہیں وہ جگہ یاد ہے جہاں وہ لڑکا رہتا تھا؟ مجھے یاد ہے، ایک شخص نے کہا۔ تو پھر جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں اسے غور سے سنو۔ ہیڈ کوارٹر سے ہمیں 24 گھنٹے کا نوٹس دیا گیا ہے، اور ان 24 گھنٹے کے اندر ہمیں مکمل تفصیلات درکار ہیں۔ ہم ہدایت کے منتظر ہیں، ان میں سے ایک شخص نے مستدی سے کہا۔ اس لڑکے کے ساتھ ایک نوجوان عورت بھی رہتی تھی جسے تم لوگوں نے اغوا کر کے ہٹ میں پہنچایا تھا۔ اب تمہیں یہ معلوم کرنا ہے کہ وہ لڑکا اور وہ نوجوان عورت کیا کر رہے ہیں اور ان کی کیا کیفیت ہے۔ یہ تفصیل مجھے جس قدر جلد معلوم ہو جائے بہتر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک مکمل اور جامع رپورٹ ہیڈ کوارٹر کو ارسال کی جائے۔ تمہیں اس بارے میں چند باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے، مثلاً یہ کہ ان 24 گھنٹوں کے اندر اندر یہ معلومات بھی حاصل کرو کہ اسد شرازی نامی کسی شخص سے ان دونوں کا کیا تعلق ہے اور ان کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں۔ جس قدر زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل ہو جائے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ مطمئن رہیں، آپ کی ہدایت کے مطابق عمل ہوگا، ان چاروں میں سے ایک آدمی نے کہا، اور رابرٹ نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ مجھے یقین ہے کہ تم لوگ بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کرو گے جیسا کہ تم اب تک کرتے رہے ہو۔ کیا ہم جا سکتے ہیں مسٹر رابرٹ؟ ہاں، بہت بہت شکریہ، تم جا سکتے ہو، رابرٹ نے کہا، اور وہ چاروں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ ان کا انداز کچھ مشینی سا تھا۔ رابرٹ پرخیال انداز میں رخسار کھجانے لگا۔ دیر تک وہ اپنی جگہ بیٹھا سوچتا رہا اور پھر خود بھی وہاں سے اٹھ گیا۔ ہیڈ کوارٹر کی طرف سے اسے جو ہدایت ملی تھی اس کے سلسلے میں وہ صرف ان چاروں پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ 24 گھنٹے کے اندر اندر اس سے رپورٹ مانگی گئی تھی۔ اگر وہ چاروں اس سلسلے میں کوئی نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ نہ کر سکے تو اس کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ چنانچہ خود بھی اس سلسلے میں عمل کرنا ضروری تھا۔ اس نے جو کچھ کیا اس کا کوئی مقصد حاصل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو،
لیکن جن لوگوں کو اس نے اس ذمہ داری پر مامور کیا تھا انہوں نے اسی رات اسے مفصل رپورٹ پیش کر دی تھی۔ یہ رپورٹ رابرٹ ہاک کی رہائش گاہ پر اسے موصول ہوئی تھی اور وہ چاروں اس کے پاس پہنچے تھے۔ رابرٹ اس وقت اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے ان چاروں کو پرخیال نگاہوں سے دیکھا اور شاید ان کے چہرے سے صورتحال کا اندازہ لگانے لگا۔ پھر اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہاں، تمہارے چہرے بتاتے ہیں کہ تم میرے لیے اچھی خبر ہی لائے ہو۔ یقیناً مسٹر رابرٹ، ہم اس خبر کو اچھی اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو ذمہ داری ہمیں سونپی تھی ہم نے اس کی تکمیل کر لی ہے اور اس کی مفصل رپورٹ آپ کو پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں کہو۔ اس سے پہلے آپ نے مسٹر کارٹر اور مسٹر ہارپر کی ہدایت پر ہیڈ کوارٹر کی طرف سے ملنے والی ہدایت کے مطابق عمل کیا تھا اور اس بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں حاصل کی تھیں، بلکہ جب یہ حادثہ پیش آیا تو آپ کو علم ہے کہ ہمارے لیے زندگی بچانا مشکل ہو گیا۔ اگر ذرا سی لغزش ہو جاتی تو ہم بھی پانی کے اس ریلے کی زد میں آ جاتے جو حیرت ناک طور پر ڈاکٹر شرف کی رہائش گاہ سے نمودار ہوا تھا۔ اس کے بعد چونکہ ہیڈ کوارٹر کی جانب سے اس سلسلے میں کوئی تفصیلی ہدایت نہیں موصول ہوئی تھی، اس لیے ہم نے معلومات بھی نہیں حاصل کیں۔ اب آپ کی ہدایت کے مطابق تفصیلی عرض ہے۔ اس لڑکے کا نام شبان ہے اور وہ اسد شرازی سے ہی متعلق ہے۔ دردانہ نامی عورت اسد شرازی کی سیکرٹری ہے۔ پہلے وہ اسد شرازی کی رہائش گاہ پر رہتی تھی، لیکن اس کے بعد اسد شرازی نے اس کے لیے وہ جگہ منتخب کر دی جہاں اب اس کا قیام ہے، لیکن اس کی ذمہ داریاں شرازی کی سیکرٹری کی حیثیت سے جاری ہیں۔ شبان نامی لڑکا نوعمری کے عالم میں ان کے ساتھ دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد سے وہ دردانہ کی ہی تحویل میں ہے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ دردانہ سے اس کا کیا رشتہ ہے، تاہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور لڑکا دردانہ کو آنٹی کے نام سے پکارتا ہے۔ اس وقت ایک جاپانی خاتون اس لڑکے کو شاید جاپانی زبان کی تربیت دے رہی ہے، جن کا نام مشل یائکو ہے۔ تازہ ترین اطلاع یہ ہے کہ مشل یائکو، مس دردانہ اور مسٹر شبان ٹوکیو جا رہے ہیں۔ ان کے تمام کاغذات اور پاسپورٹ وغیرہ تیار ہو گئے ہیں اور ہو سکتا ہے 1 یا 2 دن کے اندر یہ ٹوکیو روانہ ہو جائیں، کیونکہ اس سلسلے میں دردانہ کام کر رہی ہیں۔ اسد شرازی ایک بہترین کاروباری انسان ہیں۔ ان کی کئی فرمیں اور ادارے یہاں موجود ہیں، لیکن اس لیبارٹری کی تعمیر کے سلسلے میں انہوں نے اپنے نوادر خانے کی کچھ نادر اشیاء فروخت کی ہیں اور اس کے ساتھ ہی وہ فرم بھی فروخت کر دی ہے جو اس سے پہلے بہترین بزنس کرتی تھی۔ اسد شرازی جنون کی حد تک اپنی اس لیبارٹری کی تعمیر میں مصروف ہے۔ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ شبان سے اس کا رشتہ ہے۔ یہ تمام تر معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں کافی محنت کرنا پڑی ہے جناب، لیکن جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے اس پر آپ مکمل طور پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ رابرٹ دلچسپی کی نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے مسرور لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ بہترین رپورٹ ہے۔ یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ لوگ ٹوکیو کب روانہ ہو رہے ہیں۔ نہیں جناب، اس کا علم نہیں ہو سکا، لیکن مس دردانہ نے ہنگامی بنیادوں پر سارے کام کرائے ہیں اور ان کے تمام کاغذات وغیرہ تیار ہو گئے ہیں۔ ہمیں اس کا علم نہیں ہو سکا کہ وہ جاپان کب روانہ ہو رہی ہیں، نہ ہی اس روانگی کا کوئی مقصد پتہ چلا ہوگا۔ بالکل نہیں، کیونکہ جو لوگ ان معلومات کا ذریعہ بنے ہیں وہ نچلی سطح کے لوگ ہیں، یعنی مس دردانہ کے ملازمین وغیرہ اور چند ایسے ہی افراد جن کا تعلق اسد شرازی سے ہے۔ وہ اتنی زیادہ معلومات نہیں رکھتے۔ اگر آپ حکم دیں تو ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں صرف کر دیں کہ مس دردانہ کی روانگی کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکے۔ میرا خیال ہے مائی ڈیئر کہ تمہیں اس سلسلے میں کام کرنا چاہیے۔ فوری طور پر مجھے اطلاع موصول ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ابھی وہ روانگی کے لیے تیار نہ ہوں تو ظاہر ہے تم یہ بات نہیں بتا سکتے، لیکن اب ان تینوں افراد کی نگرانی اشد ضروری ہے تاکہ تم بروقت مجھے ان کی روانگی کی اطلاع دے سکو۔ بہتر ہے، آپ کی ہدایت کے مطابق عمل کیا جائے گا، مشینی انسانوں نے کہا۔ حالانکہ وہ مشینی نہیں تھے،
لیکن رابرٹ ہاک کے سامنے شاید ان کا یہی انداز ہوا کرتا تھا۔ رابرٹ نے تھوڑی دیر کے بعد انہیں جانے کی اجازت دے دی اور اس کے بعد اپنے سامنے رکھی شراب کی بوتل سے گلاس میں شراب انڈیلنے لگا۔ دوسرے دن وقت مقررہ پر اس کا رابطہ ہیڈ کوارٹر سے قائم ہو گیا۔ وہ خود ہی دیے ہوئے وقت کے مطابق وہاں پہنچ گیا تھا اور ہیڈ کوارٹر سے بھی مقررہ وقت پر ہی ٹرانسمیٹر پر اشارہ موصول ہوا تھا۔ رابرٹ ہاک نے اپنے اس مخصوص کمرے میں ٹرانسمیٹر پر پیغام موصول کیا اور دوسری طرف سے آواز سنائی دی اور رابرٹ نے ہیڈ کوارٹر کو تمام تفصیل بتا دی۔ اب وہ جواب کا منتظر تھا۔ سنو رابرٹ، کیا یہ ممکن ہے کہ اس کی ٹوکیو روانگی سے پہلے تم اس کے اغوا کا بندوبست کر لو؟ رابرٹ چند لمحات پرخیال انداز میں گردن ہلاتا رہا، پھر بولا، جناب عالی، میں ایک خدشے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ گارٹر اور ہارپر کے سلسلے میں جو حادثہ پیش آیا تھا وہ معمولی نوعیت کا نہیں تھا۔ آج تک یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ اس حادثے کی وجوہات کیا تھیں۔ لڑکے کی شخصیت ابھی تک صیغہ راز میں ہے۔ میں خدشے کا اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر وقت مقررہ پر ہم اس کے اغوا کو عمل میں نہ لا سکے تو مشکل پیش آ جائے گی، کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کس وقت جاپان روانہ ہو جائے گا۔ میں تم سے صاف صاف گفتگو ہی سننا چاہتا تھا مائی ڈیئر مسٹر۔ خیر، تمہیں اس سلسلے میں فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے یہاں اغوا کا منصوبہ غیر مناسب ہو جائے گا۔ اس کے لیے جاپان ہمارے لیے بہترین جگہ رہے گی، کیونکہ وہاں ہماری نمائندگی اعلیٰ پیمانے پر ہوتی ہے۔ اگر تم یہ محسوس کرتے ہو کہ وہ چند گھنٹوں کے اندر اندر ٹوکیو روانہ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر تمہیں فوراً ٹوکیو روانہ ہونے کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ تم اپنے ساتھ اگر ایک آدھ آدمی کو اور لے جانا چاہو تو لے جا سکتے ہو۔ ٹوکیو کے بارے میں تمہیں تفصیلی معلومات مہیا کیے دیتا ہوں۔ یہاں سب سے پہلے تم یہ کام کرو گے کہ ان لوگوں کو نگاہ میں رکھو گے، اور جب تمہیں یہ علم ہو جائے کہ ان کی رہائش گاہ کہاں ہے تو تم میرے بتائے ہوئے پتے پر پہنچ جاؤ اور وہاں متعلقہ لوگوں سے ملاقات کرو۔ اس ملاقات کے بعد تمہیں ان لوگوں کی مکمل امداد حاصل ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے اگر ہم اسے یہاں اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے وسائل بہت زیادہ ہوں گے، اور پھر اسے یہاں سے نکال کر لے جانا بھی ایک مشکل مرحلہ ہوگا، جبکہ ٹوکیو میں یہ بات نہیں ہو سکتی، بلکہ وہاں ہمارے نمائندے بہترین کارکردگی کے مالک ہیں اور اس کے اغوا میں وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منصوبہ پہلے منصوبے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، تو پھر تمام تفصیلی معلومات نوٹ کر لو، میں تمہیں ان کے بارے میں بتاتا ہوں۔ رابرٹ کاغذ پر ٹرانسمیٹر سے ملنے والی تمام ہدایات نوٹ کرنے لگا۔ اس نے وہ نام، پتے اور جگہ اچھی طرح نوٹ کر لی تھی جہاں اسے اپنے محکمے کے لوگوں سے ملاقات کرنا تھی۔ تمام تر تفصیلات معلوم کرنے کے بعد اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ منصوبہ نہایت مؤثر اور مکمل ہے۔ اب میں فوری طور پر ان لوگوں کے پیچھے ہی پیچھے ٹوکیو جانے کا بندوبست کیے لیتا ہوں۔ کسی لمحے تم ان کے سامنے تو نہیں آئے رابرٹ؟ نہیں، بالکل نہیں، اس وقت بھی نہیں جب اس لڑکی دردانہ کو اغوا کیا گیا تھا۔ جو لوگ اس کو اغوا کرنے والوں میں شامل تھے وہ آج بھی میرے سامنے موجود ہیں، لیکن اگر اپنے ساتھ میں نے کسی شخص کو لے جانا ضروری سمجھا تو یہ ان میں سے نہیں ہوگا۔ باقی لڑکا ہر شخص سے اور مجھ سے ناواقف ہے، تب پھر تمہیں ان پر نگاہ رکھنے میں کوئی مشکل درپیش نہ ہوگی۔ یقیناً نہیں جناب، آپ یقین رکھیے۔ اوکے، جاپان سے رابطہ قائم کر کے میں تم سے تمہاری کارکردگی کی رپورٹ معلوم کر لوں گا۔ دراصل وہ لڑکا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ میں اس کے انداز کو اس لیبارٹری کی تشکیل سے منسلک کر رہا ہوں۔ وہ سمندر کا ماہر ہے، اور اسد شرازی نے بلا وجہ اتنا بڑا جھگڑا نہیں پھیلایا ہوگا۔ یقیناً اس کے پس پردہ کچھ ہے، اور یہی کچھ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ تم جانتے ہو سمندر ہماری زندگی ہے، اور ہم سمندر میں جو کچھ کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ دوسرے بھی اس طرف متوجہ ہوں، جبکہ اسد شرازی کے اس منصوبے سے ہمیں خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کب، کہاں اور کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم کیا جا سکتا۔
لیکن سمندر میں ہم کسی کا دخل ہی پسند نہیں کرتے۔ میں سمجھتا ہوں جناب، رابرٹ نے کہا۔ اوکے، تمہیں کسی قسم کی اور کوئی دقت تو نہیں پیش آئے گی؟ نہیں جناب، ہیڈ کوارٹر کی طرف سے مجھے جو آسانیاں فراہم کی گئی ہیں ان کے بعد میرے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دوسری طرف سے آواز آنا بند ہو گئی اور رابرٹ ہاک نے مسرور انداز میں گردن ہلا کر ٹرانسمیٹر کا سوئچ آف کر دیا۔ اس کے بعد اس پر ٹوکیو کے سفر کا بھوت سوار ہو گیا تھا جس کے لیے اسے مکمل تیاریاں کرنا تھیں۔ اپنے معاون کار کے طور پر اس نے ایک شخص ڈیوڈ کا انتخاب کیا تھا